اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے رمضان کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی کچھ آیات سورۃ الفیل کا ترجمہ کریں گے، اور آگے کچھ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ان چند صورتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے تھوڑی تفسیر کے ساتھ رکھ دیں کہ عام طور پر جو ہم نماز کے اندر صورتیں پڑھتے ہیں تو اس کا تھوڑا ترجمہ آتا ہو تو عام طور پر انسان زیادہ توجہ، یکسوئی، خشوع اور خضوع، مطلب معنی، مفہوم اور بہتر طریقے سے نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ تو اس میں سورۃ الفاتحہ وہ صورت ہے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس کا ترجمہ نسبتاً آسان بھی ہے اور ہم جانتے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو صورت پڑھتے ہیں تو عام طور پر یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں نسبتاً آسان ہیں، چھوٹی ہیں، تو اس کا ترجمہ ہم اگلے 2-4 دن میں کر لیں گے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع آ جائے، اور دوسرا جب ہم 2 آیات کا ترجمہ سیکھتے ہیں تو اگلی 2 آیات کے اندر کچھ الفاظ وہ بھی ہوتے ہیں جو پچھلی 2 آیات میں آ چکے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کئی لحاظ سے معجزہ ہے، اس میں سے ایک قرآن کریم کا اعجاز یہ بھی ہے کہ اس کے کچھ حصے کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لینے سے، یہ سمجھ لینے سے اگلے کچھ حصے کا ترجمہ بھی آسان ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ یہ جو ہماری سورۃ الفیل ہے، یہ ہم سارے جانتے ہیں کہ واقعہ فیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ زمانے پہلے پیش آیا ہے بیت اللہ کے بالکل قریب، اسی نسبت سے سورۃ الفیل کو سورۃ الفیل کہا جاتا ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تو اس میں اس وقت بیت اللہ جیسے آج آباد ہے، تو ہر زمانے میں بیت اللہ جو ہے وہ آباد رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر نو فرمائی تو یہاں مکہ اور اس کے گردنواح کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے ماننے والے موجود تھے، اور آپ کے اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی علاقے کو اپنا ٹھکانہ بنایا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ جو معمولات ہیں، اعمال ہیں حج کے وہ نازل فرمائے۔ تو ایک طویل زمانے سے یہاں حج اور عمرے والا عمل جو ہے وہ جاری اور ساری تھا، اور جو غیر مذہب لوگ ہیں قدرتی طور پر ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام نہیں رکھا کہ جو اتنی شان و شوکت والا ہو، اتنے اعزاز و اکرام والا ہو، اور اتنے ایک جاہ و جلال والا ہو۔ آج بھی چاہے دنیا کے کسی مذہب کا بڑے سے بڑا عبادت خانہ کیوں نہ ہو، کوئی کسی کا بڑے سے بڑا پادری، پیشوا، کوئی کچھ ہی کیوں نہ ہو، ویٹیکن سٹی وغیرہ جیسے بڑے بڑے شہر کیوں نہ ہوں، لیکن جو رونق اللہ رب العزت نے حرمین شریفین کو بخشی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اس کو ترستی ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلام کی جو عبادات کے اندر جو جاہ و جلال ہے، جو شان و شوکت ہے، جو ایک وقار ہے، وہ چاہے ہماری نماز با جماعت ہو ہر روز 5 اوقات میں، یا پھر ہمارا ہفتہ وار عبادت جو ہے جمعہ والی ہو، یا اسی طرح ہمارے جو خوشیوں کے 2 دن عیدین کے ہیں یہ ہو، یا پھر ہمارے بیت اللہ کا طواف ہو، کہ ساری کے سارے اعمال اس قدر پرکشش، اتنے خوبصورت، اتنے جاہ و جلال اور عظمت والے ہیں کہ دیگر مذاہب کو لوگ رش کرتے ہیں کاش کہ کوئی کعبہ ان کے لیے بھی ہوتا، اور اسی طرح کے پرونق ماحول ان کے لیے بھی ہوتا، لیکن نہیں۔ اس وقت جو ہے وہ ایک عیسائی جو ابراہہ نام سے تھا، اس کے دل میں حسد آیا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایسا ہو۔ تو اس حسد میں اس نے یہ سوچا کہ جب بیت اللہ ختم کر دوں گا تو پھر کوئی وہاں نہیں جائے گا، ہم ایک بڑا خوبصورت سا VIP سا بہترین سا ایک
سیاحتی مقام بنائیں گے، اس کا نام بھی بیت اللہ رکھ دیں گے، تو آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ ان کا بیت اللہ برباد ہو جائے گا، الیاذ باللہ، ہمارا بیت اللہ جو ہے وہ آباد ہو جائے گا۔ اس ناپاک ارادے سے وہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ اور پورے اپنے آب و تاب کے ساتھ وہاں سے چلتا ہے، اور ہاتھیوں کا لشکر ساتھ لے کے آتا ہے کہ عرب گھوڑوں پر چلنے والے ہیں، وہ تو یہ دیکھ کر ہی گھبرا جائیں گے۔ تو بہرحال قصہ مختصر، ہم نے چونکہ آیات کا ترجمہ کرنا ہے، وہ جب یہاں پر پہنچا ہے تو روایات میں یہ آتا ہے کہ جناب عبد المطلب اس وقت سردار تھے، تو اس نے پیغام بھجوایا کہ یہاں بستی کے سردار کو بلوایا جائے، ہم نے کچھ مذاکرات کرنے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ خون خرابہ ہو، ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے جب بلوایا تو انہوں نے اونٹ بھی ان کے پکڑ لیے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں تو ہوں اونٹا کا مالک، تو میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، آپ کی مہربانی۔ رہا بیت اللہ، تو وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ ہمارے اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ جانے، اس کا گھر جانے، آپ جانو، ہم اس میں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کہ بڑی حیرت کی بات ہے، ہم تو آپ کو ایک قوم کا سردار اور بیت اللہ کا متولی جان کر آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ جی بیت اللہ جانے، اللہ جانے، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ایسے ہی ہے، اللہ جانے اور بیت اللہ جانے۔ اس بیچارے کو اندازہ نہیں تھا اس بات کا کہ سارا کچھ اسباب کے ساتھ نہیں ہوتا، ایک مسبب الاسباب بھی ذات ہوتی ہے، اور اس کی قدرت بھی اپنی جگہ کار فرما ہوتی ہے، وہ جس دن جو چاہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس ہاتھی بھی اسی کی مخلوق، اور ہاتھیوں کا مالک، ہاتھی بان، یہ سارے بھی اسی وحدہ لا شریک کی مخلوق ہیں، بدماشی اس کے سامنے نہیں چلتی۔ بس جیسے ہی وہ ادھر ہوئے، اس نے اپنے حساب سے تیاری شریک کی، تو اللہ رب العزت نے وہ ابابیل کے غول اور جھنڈ بھیجے، ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، اور آن کی آن میں وہ بارش کی طرح اتنے تیزی سے برسے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہونا کیا تھا اور ہو کیا رہا ہے، اور وہ ایسے فائرنگ، گولی کی فائرنگ کی طرح جو ہے وہ ان کے جسموں میں آ کر گھسے، اور ہاتھیوں کی جو ہے وہ چیخیں نکل گئیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، ایک بیماری میں مبتلا کیا، اور تڑپ تڑپ کے بیچارہ جو ہے وہ مر گیا۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے قدرت دکھاتے ہیں، جو بہت زیادہ وقت کا بدماش یا ظالم یا فرعون بنتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی بھی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بیماری بھی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو تڑپاتے ہیں، پھڑکاتے ہیں، زج کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ وہ وقت کا فرعون جو ہے وہ کبھی کبھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، اور اس کی سزا ہوتی ہے، اور دوسروں کے لیے وہ جائے عبرت ہوتی ہے۔ تو ہمارے قریب قریب زمانوں میں بھی آپ نے دیکھا، سنا، سوچا ہوگا کہ ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے عبرت کے نمونے بناتا رہتا ہے۔ تو بہرحال اس زمانے میں یہ روایات یا واقعات سینہ بسینہ چلتے تھے، اور اس وقت کے لوگ کوئی واقعہ بتانا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے وہ فلانا واقعہ جو مشہور واقعہ ہے، اس سے کچھ وقت یہ پہلے کی بات ہے یا کچھ وقت بعد کی بات ہے۔ تو آگے چل کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی تھی۔ اس زمانے میں یہ جو معاملہ ہو گیا کہ بیت اللہ کے تحفظ کے لیے اللہ کی مخلوق اتری جو کہ انسان نہیں تھے، تو اس واقعے نے اس زمانے کے قریب قریب علاقوں میں اور دور دراز لوگوں تک ایک پیغام پہنچا دیا کہ بھئی یہ بیت اللہ واقع ہی اللہ کا گھر ہے، اور اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے، اور آپ لوگوں نے سنا نہیں کیا ہوا۔ اس سے بیت اللہ کی عظمت اور جاہ و جلال بھی لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا، اور جو بیت اللہ کا متولی خاندان تھا ان کی عظمت اور شان بھی لوگوں کے دلوں میں پکی ہو گئی کہ بھائی یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے گھر کے متولی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے زیر جو نگرانی اللہ نے اپنا گھر دے رکھا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے دشمن سے بچایا ہے۔ پھر تھوڑا آگے جب زمانہ آیا اور اس وقت بیت اللہ کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے، ابھی تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اور وہاں کے قریش کے سردار نے کہا کہ جی حجر اسود ہم رکھیں گے، دوسروں نے کہا نہیں جی ہم رکھیں گے۔ قریب تھا کہ وہ جنگ و جدال شروع ہوتا اور نہ جانے کب ختم ہوتا،
انہوں نے آپس میں ہی طے کیا کہ جی کل انشاءاللہ جو بندہ سب سے پہلے آئے گا وہ اس پہ بیت اللہ کا یہ حجر اسود نصب کرے گا۔ قدرتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پھر آپ نے چادر بچھائی، فرمایا کہ اس کے اندر اٹھا کر رکھو۔ رکھنے کے بعد حضور نے فرمایا میں اوپر چڑھتا ہوں، یہ مجھے پکڑا دینا۔ اب وہ چادر بھی حضور کی اور اس کے اندر پتھر رکھنا بھی حضور کے ہاتھوں سے ہو گیا، باقی اوپر تک لے جانا باقی قبائل کے سرداروں سے ہو گیا، اور حجر اسود کی جو نصب ہے، تنصیب ہے، وہ پیغمبر کے ہاتھوں سے ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے پھر اس حجر اسود کی نصب کرنے کا اعزاز بھی بیت اللہ کے اصلی وارث جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے رکھوایا۔ آج ہماری یہ سعادت ہے کہ جس حجر اسود کو ہم بوسہ دیتے ہیں اسے ہمارے پاک پیغمبر کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، اور اسی پتھر کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے اسی حجر اسود کو بوسہ دے رکھا ہے۔ تو ہم لوگ جس وقت جاتے ہیں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، تو وہاں پر ویسے کئی اور سعادتوں کی نیت بھی کرنی چاہیے، لیکن اس سعادت کی نیت بھی کر لینی چاہیے کہ یا اللہ میں آپ کے گھر پر در پر آیا ہوں، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ صدیوں سے جس پتھر کو پیغمبر نے چھوا، اس سے پہلے انبیاء نے اس کو ہاتھ لگایا، پھر سارے صحابہ کرام نے ہاتھ لگایا، پھر زمانے بھر کے اولیاء نے، صلحاء نے، صدیقین نے ہاتھ لگایا۔ آج مجھ ناچیز کی یہ سعادت ہے کہ میں اس حجر اسود کو چھو رہا ہوں، اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال یہ واقعہ فیل اور واقعہ فیل کے اثرات تھے۔ وہ دن اور آج کے دن کبھی بھی دنیا بھر کے کسی غیر مسلم کو یہ جرات اور ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ سازش کرے کہ جی ہم نے بیت اللہ کو یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے۔ وہ ایک دھاگ بیٹھ گئی ہے۔ اس وقت کی جو ترقی یافتہ دنیا ہے، جن کے پاس سب کچھ بھی ہے، لیکن انہیں پھر بھی یاد آتا ہے کہ ہمارا چاچا جو تھا ابرہا، اس کو یہاں سے جوتے پڑے تھے، تو ہم نے بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی سازش کی یا کوئی ناپاک سوچی تو جوتے پڑیں گے۔ چنانچہ بیچ بیچ میں تھوڑی بہت جو سازشیں ہوتی رہیں تو اللہ پاک نے ان کو جوتے لگوائے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائی اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی شان ظاہر بھی کرتا رہتا ہے، ہمیں اس کو مان لینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کسی انسان کے شاگرد نہیں تھے، پڑے ہوئے نہیں تھے، تو اللہ رب العزت خود اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں سمجھا بتا دیتے تھے کہ جو حضور کے علم میں آنی چاہیے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو غیر مسلم لوگ تھے وہ پیغمبر سے آ کر سوال کرتے تھے امتحان لینے کے لیے کہ بھلا یہ جو کہتے ہیں کہ جی میں نبی ہوں، تو اگر یہ نبی ہیں تو کیا ان کو اس بات کا پتہ ہے، ان کو اس بات کا پتہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرما دیتے تھے، اور حضور علیہ السلام اس کا جواب ارشاد فرما دیتے تھے۔ قرآن پاک میں بہت سارا انداز اللہ تعالیٰ کے ایسے ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اے نبی یہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں، یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کا جواب آیا ہوا ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی اسی طرح انداز ہے، فرمایا الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ حمزہ سوال کے لیے ہے، لم تارا نفی، الم تارا کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیفا کیسا کیا، فعل کیا، ربک آپ کے پروردگار نے، باصحاب الفیل فیل والوں کے ساتھ، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، تو اصحاب فیل کا مطلب ہوگا ہاتھی والے۔ اب محاورہ ترجمہ یوں ہوگا کہ اے پیغمبر کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیسا معاملہ کیا آپ کے رب نے، آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی اے پیغمبر کیا آپ نے دیکھا نہیں کیسا معاملہ کیا آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، اب آگے اللہ تعالیٰ خود ہی بتلا رہے ہیں کہ کیا کیا، تو اس کا انداز بھی اسی طرح ہے۔ علم یجعل، حمزہ سوال کے لیے ہے،
لم یجعل جو ہے وہ منفی والا جملہ ہے کہ الم یجعل کیدہم، کیا نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو. تضلیل ضلالت سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا، خراب کرنا. تو اب لفظی ترجمہ یوں کر کے بن جائے گا کہ کیا آپ کے پروردگار نے ان کی تدبیر کو، ان کی سازش کو نہیں ڈال دیا بربادی میں، نہیں ڈال دیا بربادی میں. اسی کا جب ہم با محاورہ اور سلیس ترجمہ کریں گے تو یوں کر کے ہو جائے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو، سازش کو خراب نہیں کر دیا، برباد نہیں کر دیا. تو اب انسان فطری طور پر جواب دیتا ہے کہ ہاں کر دیا. تو الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اب آگے اللہ تعالیٰ خود بتلاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا. تو ارسلہ کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، روانہ کرنا. علیہم ان پر، وارسل علیہم اور ان پر بھیجا. کس کو بھیجا؟ طیرن پرندوں کو بھیجا. ابابیل کا معنی ہے غول کے غول، یعنی ایک آدھ نہیں بلکہ وہ ایک جھنڈ پورے کا پورا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پرندوں کو بھیجا غول کے غول. یا آپ نے فضا میں آسمان کی طرف دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ پرندے گزرتے ہیں، کچھ نے تو بڑے اچھے انداز سے اپنی ترتیب وار ایک سٹائل بنایا ہوا ہوتا ہے، تھوڑے پھیلے ہوئے، تھوڑے سمٹے ہوئے، تھوڑی لائن میں، ترتیب میں. اور کبھی کبھی تیزی کے ساتھ کوئی چڑیوں کا غول آتا ہے، وہ ایسے اور ایسے تیزی سے جو ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے. تو وہ قریب قریب ہوتے ہیں اور الگ الگ اڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ساتھ اڑ رہے ہوتے ہیں. تو جو ایک ساتھ مل کر اڑنا ہے یہ ہوتا ہے غول. تو ارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا پرندوں کو غول کے غول. اب انہوں نے کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ترمیہم رمی سے ہے، رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینک کر مارنا. جیسے کبھی ہم کوئی پتھر اٹھاتے ہیں تو وہ زور سے کھینچ کر مارتے ہیں، وہ ہوتی ہے رمی. اور اسی طرح تیر جو کھینچ کے مارا جاتا ہے اس کو بھی رمی کہتے ہیں، یعنی تیر اندازی. حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، کوئی بھی پتھر ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ پتھر حجارہ ہوتا ہے، اس کی جمع احجار آتی ہے. اور سجیل کہتے ہیں کنکر والا پتھر، کنکر یعنی نوک دار چھوٹا پتھر جو ہے جسے ہم کنکر کہتے ہیں اردو زبان میں. اب اگر ایک چورس پتھر ہے، صاف ستھرا تھوڑا سا بڑا سا، تو اس کو کبھی بھی ہم کنکر نہیں کہتے. اور اسی طریقے سے اگر وہ زیادہ بڑا ہو، یعنی ایسے اٹھا کر مارنے والا ہو، تو اس کے لیے بھی ہمارے ہاں کنکر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. کنکر کہتے ہیں تھوڑا چھوٹا ہو اور ذرا نوکدار ہو. تو ترمیہم بحجارۃ، ان میں حجارہ کا معنی پتھر ہے اور من سجیل سے مراد ہے کنکر والا پتھر. اب گویا سے مطلب یہ ہوگا کہ ان پرندوں نے چھوٹے چھوٹے نوکدار پتھر ان کے اوپر پھینکے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پرندوں نے جو غول کا غول آیا تھا اس نے ان کے اوپر پھینکے، ان کو مارے کنکر والے پتھر. پھر کیا ہوا؟ اب آگے اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ خود ہی بتاتے ہیں کہ فجعلہم کعصف مأکول. فا کا معنی پھر نتیجتاً، لہذا، سو، یہ فا کے معنی ہوتے ہیں. تو فجعلہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا ڈالا، کر دیا، ہم ان کو، کاف کی طرح، عصف چارہ، معقول کھایا ہوا. تو فجعلہم کعصف معقول، ان کو کھائے ہوئے چارے کی طرح کر دیا. وہ بالکل ایسے جیسے کچومبر نکل جاتا ہے کسی شے کا، اس طرح کر کے ان کو ختم کر دیا. یہ اللہ کی شان ہے کہ آپ دیکھیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. یہ دو آیتیں ہیں. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے واقعے کی طرف اشارہ کیا، واقعہ نہیں بتلایا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بتایا کہ ان کی جو سازش تھی، جو تدبیر تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دی. اب آگے اتنے اختصار کے ساتھ اس کا واقعے کا ذکر ہوا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول.
ان انتہائی اختصار کے ساتھ چھوٹی سی 3 آیات کے اندر جو ہے پورا کا پورا واقعہ شروع بھی ہو گیا، طریقہ بھی آ گیا، اور اس کے آخر میں اس کا آخری منظر کشی بھی آ گئی کہ وہ مر کر تباہ ہوئے تو کیا منظر تھا۔ اور یہی قرآن کا اعجاز اور قرآن کی شان ہے کہ یہاں ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ہے۔ عام طور پر آپ ہمارے ماشاءاللہ تعلیم یافتہ بچے ہیں، ایک پیراگراف آپ لکھتے ہیں، وہ کبھی 3 سطروں کا ہوتا ہے، کبھی 4 سطروں کا ہوتا ہے، کبھی 5 سطروں کا، حد اگر آپ بڑے سے بڑا پیراگراف بناتے ہیں تو آدھے صفحے کا ہوتا ہے، اس سے بڑا پیراگراف اتنا اچھا نہیں لگتا۔ تو ایک پیراگراف میں وہ بھی مختصر سا ہو، اس میں کون اس قدر باریکی اور تفصیل کے ساتھ واقعہ ذکر کر سکتا ہے، ہمارے وہم و گمان میں نہیں۔ آپ نے آج کل کبھی کبھار اخبار میں یہ کہیں یہ ایسا پڑھا ہوگا 100 لفظوں کی کہانی، ایسے عنوان سے نا 100 لفظوں کی کہانی۔ تو وہ جو 100 لفظوں کی کہانی والا سٹائل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں پہلے سے آزمایا ہوا ہے کہ وہ چند لفظوں کے اندر جو ہے سارا واقعہ بیان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو صورت ہے چھوٹی سی، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی کاریگری، اس کی تدبیر، اس کا انتقام، بیت اللہ کی حفاظت، بیت اللہ کی عظمت، اور بیت اللہ کے متولیوں کی شان و شوکت، اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور خوف سے جو ہے ہمیں وہ ڈرنے اور ڈرانے کا درس دیتی ہے۔ جب ہم اس صورت کو پڑھا کریں تو سوچ کر پڑھا کریں۔ اور میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ جو حضرات حرمین شریفین جاتے ہیں تو کسی دن کوئی دن ایسا بھی رکھیں کہ آپ بیت اللہ کے بالکل سامنے نماز پڑھیں، اور اس نماز کے اندر یہ 2 صورتیں پڑھیں، ایک یہ والی صورت اور ایک سورۃ القریش جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ ایسے آپ کو لگے گا کہ جیسے ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور یہ کل کی بات ہے یہ واقعہ، اور یہ میں آج یہاں بیت اللہ میں آیا کھڑا ہوں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا ادھر جبل نور کی طرف جا رہے ہوں، اور اگر آپ کو جب زیارات والا لے کر جاتا ہے مینا کی طرف، تو اس سے تھوڑا پوچھ لیں کہ وہ کہاں جگہ تھی جہاں پر ابرہہ کا لشکر آیا تھا، تو وہ اسی ہاتھ پہ تھوڑا سا جو ہے آپ کو بتائیں گے، ایک جگہ پر پتھر والی علاقہ ہے، وہاں ہوٹل اب نہیں ہے اس وقت، یعنی وہ آبادی سے ذرا باہر جگہ ہے، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام اور جگہ تھی جہاں پر یہ لشکر آیا تھا۔ تو وہاں پر پھر یہ سورت کی تلاوت کرنی چاہیے، تو اس وقت اس سورت کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی تھوڑا سا ہی پہلے کا واقعہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوا ہوگا، اور سورۃ القریش جو آپ بیت اللہ کے سامنے پڑھتے ہیں تو اس میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ایسے یعنی وہ سامنے ہی تو گھر ہے، تو کبھی کبھی ایسے نگاہ اٹھ جاتی ہے بیت اللہ کی طرف، تو ایسے لگتا ہے جیسے اس صورت کا جو نزول ہے وہ قریب قریب زمانے میں ہوا ہے، اور بڑا لطف آتا ہے، بڑا دل کو سکون اور سرور ملتا ہے۔ تو بہرحال آپ جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے الفاظ کے ترجمے بھی کر دیے، جو ان کا لغوی معنی ہے، لفظی معنی ہے، پھر اس کے بعد محاورہ بھی، اور آیات کی چھوٹی چھوٹی تفسیر بھی، تو اگر ہم تھوڑا روزانہ کے حساب سے یاد کرتے رہیں گے، ایک دفعہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، تو پھر جو ہے وہ زندگی بھر جو ہے وہ آپ کو یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ قرآن پاک کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔